سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا کوئی کام، اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں تو وہ بندے کے لیے تباہی ہے۔ ہم نے حج کیا، اگر دل میں نیت یہ آ گئی کہ مجھے حاجی کہا جائے، بندہ گیا۔ اور مفہوم حدیث ہے بروز معاشر اللہ عز و جل حاجیوں کو بھی بلائے گا، مجاہدوں کو بھی بلائے گا، قاریوں اور حافظوں اور عالموں اور مفتیوں کو بھی بلائے گا۔ ان سب کو کھڑا کر کر ایک ایک سوال ہوگا، جی آپ عالم کس نیت سے؟ یہی معاملہ حافظ کا ہوگا، یہی معاملہ قاری کا ہوگا۔ تم تو قاری اس لیے بنے زمانہ تمہیں قاری کہے اور تمہاری آواز کے لحن میں زمانہ گم ہو جائے، لوگ کہیں واہ واہ قاری صاحب کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ لفظ میں لذت چاہیے تھی، ہم نے دلوائی۔ تمہیں زمانے والوں سے تعریف چاہیے تھی، ہم نے تمہاری تعریف کروائی۔ تمہیں زمانے والوں سے جناب اپنی عزت چاہیے تھی، ہم نے تمہیں زمانے والوں سے عزت دلوائی۔ تم نے ہم سے عزت کب مانگی؟ تم ہمارے لیے تم نے قرآن کی تلاوت کب کی؟ تم نے ہمارے لیے میری کتاب کو میرے لیے کب حفظ کیا؟ یہ تو سارا دنیا والوں کے لیے تھا۔ ہر وہ عمل جس میں ہم نے اپنے رب کو نہیں رکھا، وہ بالکل دوسری کوئی رائے نہیں، بندے کے لیے تباہی۔ اور اس نے عین نماز میں اپنی قرات کی کیفیت بدل دی۔ سورہ فاتحہ کسی اور لحن میں لا رہا تھا، سورہ فاتحہ کو کسی اور طرز میں پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی خیال آیا لوگوں کا، اس نے اپنی طرز چینج کر دی لوگوں کے لیے، ورنہ اس نے عین نماز میں شرک کر دیا۔ عین نماز میں شرک ہو گیا۔ یہ تو بات قرات کی ہے۔ ورنہ ہماری اکثریت اس معاملے میں ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اور کبھی یعنی کہ اس بات کو نوٹ کریے گا، اگر ہمارے برابر میں کوئی آ کر کھڑا ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنے جسم کو درست کرنا، اپنے کپڑوں کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرے برابر میں آ گیا، مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے شداد بن اوس راوی حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ دکھلاوے کے لیے نماز کہ گھر سے نکلوں تو محلے والے کہیں ارے حضرت تو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ دکھلاوے کی نماز ہے۔ صدقہ، اور اس میں تو اللہ عز و جل سب کے حالوں پر رحم فرمائے، اللہ ماشاءاللہ کوئی نیک نظر آئے گا، ورنہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے بیٹا نیکی کرو کھڈے میں ڈالو۔ پھر اقوال میں تبدیلی ہوئی، پھر کہا گیا کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو۔ اب جیسے جیسے زمانے نے جدید ترقی کر لی، اب یہ ہو گیا ہے نیکی کی جائے فیس بک پہ ڈالا جائے۔ کووڈ کی کنڈیشن دیکھیں آپ، ایک آٹے کا کٹا ہوتا تھا، ایک راشن کا کٹا ہے، اور 50 MP میں ادھر کھڑے ہیں، 15-20 وڈیرے ادھر کھڑے ہیں۔ ایک غریب کی عزت نیلام ہو رہی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ایک بیوہ خاتون ہے، آپ تھی، آپ کے نام کے آگے کسی امداد کرنے والے کا نام نہیں تھا، تو آج سے عمر آپ کے گھر کا کام کرنے آیا۔ بیٹا ہمارے گھر کا کام ایک بندہ آتا کر کے چلا جاتا تھا۔ تو ماں نے ایسا لال پیدا کیا کہ جو غرباء کی مدد اس مخفی طور پر کرنا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اس مرد قلندر کو تو میں دنگ رہ گیا کہ اس بندے نے رجسٹر کے اندر اپنا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن بیوہ عورتوں کے گھر کا کام وہ بندہ مجھ سے پہلے پہنچ کر کے جا رہا ہے۔ اسے جناب زمانہ خلیفہ اول ابوبکر صدیق ہے سبحان اللہ رضی اللہ تعالی، خلیفہ اول ہیں، امت کی ذمہ داری کندھوں پر ہے، لیکن بیوہ عورت کے گھر کا کام خود کر رہے ہیں۔ المختصر یہ کہ عمل کرنے سے پہلے نیت کا قبلہ درست کیا جائے۔ امام غزالی نے جو حکایت لکھی ہے، ایک جگہ درخت لگا ہوا تھا اور اس درخت کے سب پوجا کیا کرتے تھے، تو ایک بندہ گھر سے اٹھا، مسلم تھا، اس نے کہا کہ آج اس درخت کو کاٹوں گا تاکہ جو لوگ اس درخت کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت کرنا ختم کر دیں۔ وہ بندہ جیسے اٹھا تو راستے میں دوسرا بندہ ملا، اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں کیونکہ سارے محلے والے اس درخت کی پوجا کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سب اللہ کی عبادت کریں، میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو اس بندے نے کہا کہ بلا وجہ تم اپنے اوپر جناب عذاب مول لے رہے ہو، تم یہ درخت کاٹو گے تو محلے والے تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کوئی بھی دشمن بنے، آج میں نے اس درخت کو کاٹنا ہے۔ بحث و مباحثہ بڑھا، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، ہاتھا پائی اس قدر بڑھ گئی
کہ وہ جو گھر سے بندہ درخت کاٹنے کے لیے نکلا تھا اس بندے نے دوسرے بندے کو پٹکی دے کر گرایا اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے اس مخالف جناب بندے پر جس نے درخت کاٹنے سے جو روکنے آیا تھا اس پر قبضہ پوری قدرت حاصل کی، تو وہ زمین پر لیٹا وہ بندہ کہنے لگا کہ اب تم نے مجھ پر قدرت حاصل کر لی ہے، تم چاہو تو میری گردن اتار سکتے ہو، لیکن ایک بات پیش کر رہا ہوں، اگر اچھی لگے تو چھوڑ دینا ورنہ گردن اتار دینا۔ اس نے کہا بولو کیا کام کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھو گھر جاؤ، درخت کاٹنا چھوڑو یہ خیال، کیا تم درخت کاٹنے کے پیچھے لگتے ہو؟ روزانہ تمہیں تکیے کے نیچے 2 دینار 3 دینار ملیں گے، خود بھی کھانا غریبوں بھی خرچ کرنا، درخت کاٹنے سے تمہارا کیا ہوگا؟ آج اس درخت کی نہیں تو کسی دوسرے درخت کی وہ لوگ پوجا کر لیں گے، تمہیں 2 دینار ملیں گے، مدرسے بنانا، غریبوں کی مدد کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، اور کیا چاہیے؟ جب تم غریبوں کی مدد کرو گے تمہارے روپے سے خوش ہو جائے گا۔ اس نے کہا بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، جب تکیے کے نیچے رکھے ہوئے روزانہ سونے کے سکے چاندی کے سکے ملیں گے، خود بھی خرچ کروں گا، غریبوں کی بھی مدد ہوگی، رب راضی ہو جائے گا۔ وہ اس پہ سے اٹھا، اس کو چھوڑ دیا، چلا گیا۔ وہ رات کو بستر پر آ کر لیٹا، صبح جب اٹھا تو 1 دینار خود کھایا، کچھ غریبوں پہ خرچ کیا، اگلے دن اٹھا خود کھایا، اگلے دن 2 ملے، خوش ہو گیا، اور بھائی زیادہ مل رہے، خود کھایا، غریبوں پہ خرچ کیا، 3-4 دن تک 1-1 دینار بڑھ کر ملا۔ 1 ہفتے کے بعد اس سے ملنا بند ہوا۔ جب اسے 1 ہفتے کے بعد وہ دینار ملنا بند ہوئے نا، اس نے کہا آج پھر درخت کاٹوں گا، اس سے ملنا بند ہو گئے۔ اب اندر سے پھر جوش اٹھا، کہا آج درخت کاٹوں گا اور لوگوں کو پھر اس کی عبادت سے روکوں گا۔ وہ بندہ پھر نکلا درخت کاٹنے کے لیے، راستے میں پھر وہی پچھلے ہفتے والا بندہ ملا، پھر دونوں میں مکالمہ اور مباحثہ ہوا، اور مباحثہ اتنا بڑا کہ بات ہاتھا پائی تک آئی۔ اب جب ہاتھا پائی تک بات آئی تو پچھلے ہفتے جو بندہ زمین پر گرا تھا، جسے اس نے پٹکی دے کر گرا دیا تھا، اب اس بندے نے اس کو پٹکی دی، اس کو گرایا اور اس کی چھاتی پر سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کہا اب بولو، تمہیں بڑا درخت کاٹنے کا شوق لگا ہوا ہے، پچھلے ہفتے بھی آئے، تیری سختی بھی آ گئے۔ اس نے کہا پچھلے ہفتے جب میں آیا تھا تو میں نے تمہیں پٹکی دے کر زمین پہ گرا، تمہاری چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھ گیا، لیکن جب اس ہفتے میں آیا تو تم نے مجھے گرایا اور میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ 1 ہفتے میں ایسا کون سا فرق آ گیا؟ تم نے ایسی کون سی پاور حاصل کر لی کہ تم نے مجھے جناب پٹکی دے کر زمین پر گرا دیا اور میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ پچھلے ہفتے جب تو آیا تھا تو تیرے عمل میں خالصتاً اللہ کی رضا تھی، اسی لیے تو مجھے گرا کر میرے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا، لیکن جب اس ہفتے تو آیا، اس ہفتے تو اللہ کے لیے نہیں آیا، اس ہفتے تو اس لیے آیا تجھے پیسے ملنا بند ہو گئے۔ اس ہفتے تو اللہ کے لیے نہیں آیا، اس ہفتے تو اس لیے آیا تجھے پیسے ملنا بند ہو گئے، اور جب تیرے عمل کی پاور کم ہوئی، تیرے اندر سے اخلاص گیا تو ابلیس نے تجھ پہ قبضہ حاصل کر لیا۔ یہ ہے اخلاص، یعنی کہ جب تک آپ میں اخلاص ہے آپ شیطان کے اوپر ہیں، اور جہاں اخلاص گیا شیطان آپ کے اوپر آ گیا۔ بڑی پاور رکھتا ہے اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں تو عمل کی لذت اور شیطان پر قدرت چلی جائے گی۔ وہ بادشاہ سیر کرنے کے لیے نکلا، بس یہ آخری چیز پیش کر رہا ہوں، سیر کرنے کے لیے نکلا، اسے ایک باغ بڑا پسند آیا۔ باغ کے اندر جب انٹر ہوا تو دیکھا چھوٹا سا بچہ باغ کی رکھوالی کر رہا ہے۔ بادشاہ کو پلنگ پر بیٹھا، اس نے بچے کو بلایا، کہا بیٹا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا میرے ابا جی ترکے میں دے کر گئے، یہ باغ میرا ہے اور اس کی رکھوالی میں کرتا ہوں، اس کی رکھوالی میں کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے بچے کی بات سنی، کہا بیٹا ایک پھل لے کر آؤ، انار کا باغ تھا خالی۔ وہ بچہ بادشاہ کے لیے انار لے کر آیا، بادشاہ نے انار کھایا نا، اس کا دل للچایا، انار تو بڑا لذیذ ہے، انار بڑا لذیذ ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ اس باغ پر قبضہ کر لیا جائے، ہے تو یتیم بچہ، اس کے نہ آگے کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اگر قبضہ کر بھی لوں گا، اس کو مار کے کاٹ کے کہیں پھینک دوں گا، پوچھنے والا کون ہے؟ لہٰذا اس باغ پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ انار کھانے کے فوراً بعد جب انار کا ذائقہ اس کے دل میں اترا، اس نے کہا انار بڑا پیارا ہے، آج کے بعد اس باغ پر قبضہ ہوگا۔ دل میں خیال آتی ہے، اس نے بچے سے کہا بیٹا ایک انار اور لے کر آؤ۔ اس نے جب دوسرا انار منگایا اور اس کا ایک دانہ منہ میں ڈالا، پورا منہ کھٹا، عجیب سا منہ ہو گیا، منہ کا ذائقہ بدل گیا۔ اس نے کہا بیٹا پہلے کس درخت کا انار لائے تھے اور اب کس درخت کا انار لائے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت، انار ایک ہی درخت کا ہے، میں نے درخت نہیں بدلا۔ بچے کے جملے سنیے، بادشاہ سلامت میں نے درخت نہیں بدلا۔ کہا بیٹا ذائقہ کیسے بدل گیا؟
یہ انار کی لذت کیسے چلی گئی؟ کہا بادشاہ سلامت، جیسے بادشاہ کی نیت بدلی نا ویسے ہی پھل کا ذائقہ بھی بدل گیا۔ آپ کی نیت بدلی، پھل کا ذائقہ بدل گیا۔ تو ہماری نیت بدلتی ہے، عبادت کی لذت بدل جاتی ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، شیطان پر قبضہ حاصل کرنا ہے تو اخلاص رکھنا ہے، عبادت میں لذت حاصل کرنی ہے، عبادت کی مٹھاس حاصل کرنی ہے تو اخلاص رکھنا ہے۔ شیطان پر قبضہ اور عبادت کی لذت کا تعلق بندے کے اخلاص سے ہے، اخلاص نہیں تو بندے کے پلے کچھ نہیں۔ رمضان المبارک آ رہا ہے تو خدا را اپنی تراویحاں، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ، افطاری بانٹنا، شہری کے اندر جناب کسی کے گھر پہ کھجور یا چائے دودھ کچھ بھی پہنچانا ہو، سب سے پہلے نیت کا قبلہ درست کریں۔ افطاری کی پلیٹ لے جانے سے پہلے سوچیں کہ ہم کس لیے لے جا رہے ہیں، کس وجہ سے لے جا رہے ہیں، کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر نیت کا قبلہ درست نہیں تو پھر وہ روزہ افطار کروانے کا بھی ثواب نہیں ہوگا۔ تراویح کے لیے آتے ہوئے نیت کا قبلہ درست نہیں تو پھر تراویح کا بھی ثواب نہیں ہوگا۔ تو رمضان مبارک کے آنے میں چند ہی دن باقی ہیں، اپنی نیت کا قبلہ درست کریں تاکہ اللہ عز و جل رمضان کی ایک ایک نیکی ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے، اور رمضان کی ایک ایک نیکی کی حلاوت اور ایک ایک نیکی کی مٹھاس اللہ عز و جل ہمیں ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔